حضرت نوح علیہ السلام کی گمراہوں کے لیے بد دعا اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی طلب۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا، فاجرن کفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بد دعا بھی عین منشاء الہی کے مطابق تھی، چنانچہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا ہے، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے۔ یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ بینہ وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے، اور ساتھ ہی ظالموں کے لیے بد دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کے دنیا آخرت میں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔